کافی تفصیل اور کافی خلاصے کے ساتھ ایک ایک کر کے ہم اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، اور اب ایمان کے ساتویں فرض اور ایمان کے آخری فرض کرنے کے بعد آئے جانے پر ایمان لانا، اس کو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں یا اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ ایمان کے یہ ساتوں فرائض جو گزشتہ کئی سالوں سے ہم اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہمیں اور آپ کو زبانی یاد ہو جائیں اور ایسے یاد ہو جائیں کہ پھر زندگی پر کبھی بھی ہم ان فرائض کو نہ بھولیں۔ اگر کوئی ہم سے کبھی بھی یہ پوچھ لے کہ بتائیے کیا ایمان کے ساتھ فرائض آپ کو یاد ہے کیا، تو ہمیں جواب آنا چاہیے کہ ہاں، ایمان کے ساتھ فرائض ہمیں یاد ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ ایمان کا ساتواں فرض ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یعنی اس بات کو ماننا، اس بات کا یقین رکھنا، اس بات پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے پاک پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، پہنچنا ہے۔ موت کے تعلق سے ایک بڑی عام سی چیز ہے، اور وہ یہ کہ موت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ موت کے تعلق سے تو عام چیز یا یہ ایک دم سب کے سمجھ میں آنے والی یا سب کے بولنے والے، اپنے ہو، پرائے ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہو، نہ ماننے والے ہو، قرآن کو ماننے والے ہو، نہ ماننے والے ہو، اسلام کو ماننے والے ہو، نہ ماننے والے ہو، پڑھے لکھے ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، سبھی کا، سبھی کل ملا کر تمام انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور اس بات کا یقین ہے سب کو، اس میں کسی کو شک نہیں، کسی کو شبہ نہیں، کسی کا اس میں جدا رائے نہیں، سب کی رائے ایک، سب کا کہنا ایک، سب کا ماننا ایک، سب کا یقین ہے، سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ اس میں کسی کو شک نہیں اور اس میں کسی کو انکار بھی نہیں، چاہے دنیا کا سب سے پیسے والا بڑا انسان میں بیٹھا ہے، جس پہ سب کو اتفاق ہے، جس کو سب مانتے ہیں، اور اگر اس موت کے تھوڑا پہلے آئیں اور اس موت کے تھوڑا بعد جائیں تو اب دنیا کا ہر انسان اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر کے مطابق اب ہر چیز کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اور ہر ایک کی فکر الگ، ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کا نظریہ الگ، ہر ایک کا ماننا الگ، ہر ایک کا یقین الگ۔ موت سے پہلے والی چیزوں کے تعلق سے بھی اور موت کے بعد والی چیزوں کے تعلق سے ایک اور بھی چیز ایسے جو سب کا ایک رائے ہے، سب کی
سمجھیے کہ دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ سب کی ڈفرینٹ سوچ ہو جاتی ہے، سب کا ماننا الگ الگ ہو جاتا ہے، مگر دنیا میں ایک ہی چیز ایسی ہے، صرف اور صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جس میں کسی کی سوچ جدا نہیں ہے، کسی کی سوچ الگ نہیں ہے، اور وہ ہے موت۔ اور موت کے بعد کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی پھر سوچیں سب کی بدل جاتی، کوئی مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا۔ اور اس میں یہ بھی جملہ ہم ملا دیتے ہیں کہ موت کے بعد کے معاملات کو بہت سارے ہمارے آپ جیسے نادان ایسے بھی ہیں جو مانتے تو ہے مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ موت کے بعد کے معاملات کو ہم اور آپ جیسے کچھ نادان ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں، مومن ہونے کی ایسی اللہ اس کے رسول کو ماننے کے ایسے مانتے تو ہے کہ موت کے بعد کے معاملات ہے، کچھ نہ کچھ تو موت کے بعد ہے، مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ ایک چیز ہے جناب، موت کے بعد کے جو معاملات ہے نا، یہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے پرسنل ایکسپیرئنس لیا ہو یا پرسنل اس نے اس بات کا جائزہ لیا ہو یا پرسنل کچھ دیکھا ہو یا کچھ اس کو جانکاری ملی ہو، کوئی بھی نہیں۔ ہم اور آپ موت کے بعد کے معاملے ایمان کی بات آگے دیکھیں، ہم اور آپ موت کے بعد کی جو باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں جو ہم مانتے ہیں نا، یہ ہم دیکھ کر نہیں مانتے بلکہ ہم ہمارے پیارے نبی کے کہنے پر مانتے۔ ہم موت کے بعد کے معاملات، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی بات آ گئی کہ جو نبی کو نہ مانے وہ کچھ بھی نہیں مان سکتا، جو نبی کو نہ مانے وہ کچھ بھی نہیں مان سکتا۔ اے موت کے بعد کے معاملات پہ ایمان رکھنے والے، اتنا ضرور ایک پل کے لیے یاد رکھنا کہ موت کے بعد کے معاملات جنہیں تو مان رہا ہے وہ نبی کے کہنے پر، وہ نبی کے بتانے پر مان رہا ہے، اللہ کے رسول کے ارشاد کو سن کر سمجھ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم مومن ہیں، ہم موت کے بعد کے معاملات کو مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے۔ موت کے بعد کے معاملات سے جو انکار کرے وہ ایمان سے خارج ہے، اب اس کا عمل اس کے ساتھ، اللہ اس کے رسول سے بری ہے۔ آپ جانتے ہیں موت کے تعلق سے جو کہ قرآن مجید میں بھی یوں کہیے کہ واضح طور پر، کھلے طور پر، اگر قرآن مجید کی آیت کریمہ پر ہی ہم غور کریں تو شاید آدھا ہی آدھے سے زیادہ فلسفہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح صاف ہو جائے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر جانا مطلب سب ختم ہو جانا، مر گیا مطلب اب سب ختم ہوا، کچھ بھی نہیں، پتا نہیں آگے کس نے کیا دیکھا ہے، جو جینا ہے یہی جی لو، جو کرنا ہے یہی کر لو، عیش و عشرت سب اسی زندگی میں بات کر کس نے دیکھا ہے۔ ہر جمعہ ہم کہہ رہے ہیں جناب یہ مومن کی بولی نہیں ہو سکتی، یہ مومن کی بولی نہیں ہو سکتی کہ بعد کا کس نے دیکھا ہے، جو جینا ہے یہی جی لو، جو کرنا ہے یہی کر لو، جو زندگی ملی ہے اسی کو انجوائے کر لو، یہ مومن کی بولی نہیں ہو سکتی۔ مومن کیا کہتا ہے؟ مومن یہ کہتا ہے کہ مومن کا ایمان اس بات پر ہے کہ جو زندگی یہ ہمیں اللہ نے عطا کی ہے یہ بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، جو عیش کا معاملہ ہے وہ تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ میرے رب نے میرے لیے بعد موت عیش کی زندگی تیار کر کے رکھی، میرے خالق و مالک نے بعد موت آرام کی زندگی، آسائش کی زندگی،
اپنی مرضی کے مطابق کی زندگی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. تو مومن اس زندگی کے بارے میں یہ نہیں بولتا کہ جو کرنا ہو یہی کر لو، بعد کا کس نے دیکھا ہے. مومن کہتا ہے کہ جو کچھ ہے سب بعد میں ہی ہے، یہ تو بس ایک سفر ہے. مومن یہ کہتا ہے، مومن کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے سب بعد میں ہی بعد میں ہے، یہ تو بس ایک سفر ہے. کٹری لیے ہم بس ایک سفر کی طرف رواں ہے، منزل کی طرف چل رہے ہیں، خدا کے مسافر ہے، بیگ ہاتھ میں لے کر چل رہے ہیں، ان قریب منزل پہ پہنچ گئے. تو موت کے تعلق سے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ نہیں فرمایا گیا قرآن میں کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ بس چکھنا ہے. مزہ چکھنا کسے کہتے ہیں؟ مزہ چکھنا اسے کہتے ہیں جو جیسے کھانا بنتا ہے اور بنا کیسا ہے دیکھنے کے لیے جو تھوڑا سا چکھا جاتا ہے اسی کو چکھنا کہتے ہیں. پوری طرح سے پیٹ بھر کے کھانے کو تو کوئی چکھنا نہیں کہتا، یا ذائقہ لینا نہیں کہتا. ذائقہ بس تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا سا ذائقہ اسے کہتے تو پل بھر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اسے ذائقہ کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں موت کے تعلق سے اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یا موت کا ذائقہ لینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مومن ہو، موت ہر ایک کے لیے بس ایک ذائقے کے برابر، صرف ایک ذائقہ. تھوڑی دیر کے لیے آدمی مرا کہ بس اس کے بعد اس کے سارے آگے کے معاملات شروع ہو چکے، سارے آگے کے معاملات کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، شروعات ہو چکی ہے. تو لہذا موت صرف ایک ذائقے کے طور پر، صرف ایک مزہ چکھنے کے لیے ہے. مگر موت جناب آسان بھی نہیں ہے، جناب موت آسان بھی نہیں ہے. اگر ہمارے پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث میں اگر ہم پڑھیں گے دیکھیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ جس موت کی طرف ہم چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، بلکہ پہ دوڑ رہے ہیں، وہ موت اتنی آسان بھی نہیں ہے جناب. آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے سے پہلے اصول برکت کے لیے جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو روح کے نکلنے کی ایسی شدید تکلیف ہوتی ہے جس کو حدیث میں خود یوں بیان فرمایا گیا ہے جیسے کانٹے دار درخت پر کوئی پتلا سا کپڑا ڈال کر اس کو کھینچا جائے تو جیسے اس کے ریشے دھاگے جدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے جسم کی کیفیت. اور ایک دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ جب انسان کے جسم سے ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں، کبھی اتفاق ہوا ہوگا کہ ہمارے سامنے بھی کسی کا انتقال ہوا ہوگا، شاید اتفاق کبھی ہوا ہوگا کہ ہمارے سامنے کسی کی روح نکلی ہوگی، اور وہ بھی ایک ایسا تجربہ ہے جناب جو اتفاق سے کبھی ہمیں پیش آ جائے، کیونکہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ 90-99% لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ تجربہ نہیں آیا ہوگا کہ ان کی جسٹ آنکھوں کے سامنے کسی بھی کو نکلی ہوگی. ہاں، جو اسپتالوں میں دواخانوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں زیادہ تر ان کو یہ تجربہ
ایسا آتا ہے کہ ان کے نگاہوں کے سامنے کسی کی روح نکل جاتی ہے، مگر ہمارے آپ کے لیے تجربہ کم ہوتا ہے، مگر تجربہ کبھی آ جائے تو بھی بہتر ہی ہے جناب۔ اگر کبھی ایسا تجربہ ہماری زندگی میں آ جائے کہ جسٹ ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کی جان نکل جائے تو یہ ہمارے لیے اس کو ہم برا نہیں کہیں گے، اس کو بہتر ہی کہیں گے۔ کیوں بہتر؟ اس لیے کہ جناب دیکھ کر کم از کم ہمیں اپنے انجام کی اور اپنی عبرت کی فکر تو ہوگی، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے آج اس کی باری ہے تو کل یقیناً تیری باری ہے۔ حالات کچھ الگ ہو سکتے ہیں، تھوڑے تصورات کچھ الگ ہو سکتے ہیں، مگر یقینی طور پہ جب تمہیں آج دیکھا سیم تیرے ساتھ معاملہ ہوا۔ اسی لیے ہمارے بے شمار بزرگوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں کہ ہم اکثر اعلان سنتے ہیں، بورڈ پہ لکھا جاتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، مسجد کے مائک میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی کے انتقال کا اعلان سن، کسی کے انتقال کی خبر سن، تو ذرا یہ بھی سوچ لے جیسے آج اس کا اعلان مائک پر ہو رہا ہے، ایسے ہی تیرا بھی اعلان کسی دن مسجد میں ہونے والا ہے عنقریب۔ جیسے کسی کی خبر لکھی گئی، کسی کا اعلان لکھ کے لکھا گیا بورڈ پر کہ فلاں انتقال کر گیا، عنقریب تیرا بھی نام اسی بورڈ پر اعلان کر دیا جائے گا کہ انتقال کر گیا۔ اس بات پہ ہم کبھی غور نہیں، کتنے اعلان سنے شاید ہم غور نہیں کرتے کہ ایک اعلان ہمارا بھی۔ تو لہذا جب روح نکلتی ہے، روایت میں جب انسان کی جان نکلتی، جب روح نکلتی ہے تو ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ فرشتے اس کی قدموں کے سامنے ہوتے ہیں اور فرشتے اس بندے کو جس کی جان نکل رہی ہے، اس بندے کو، اس کے ہاتھ اور پیر کو تمام فرشتے جگڑے ہوتے ہیں، پکڑ کر رکھتے ہیں، جیسے کوئی دبایا جاتا ہے پکڑ کر رکھتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اگر فرشتے اس کے ہاتھ پر دبا کر پکڑ کر نہ رکھے جان نکلتے وقت میں، جان کے نکالنے کے وقت میں، تو وہ بندہ اپنی تکلیف اور اس روح کے نکلنے کی شدت کی وجہ سے دیواروں اور چھتوں سے اچھل اچھل کر ٹکرانے لگ جائے اگر فرشتے اس کو پکڑ کر رکھے۔ ایسی شدید تکلیف روح کے نکلتے وقت ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں بے شک جان کے نکلنے کی تکلیف ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بے شک روح کے نکلنے کی تکلیف ہے، یعنی جان بے شک روح کے نکلتے وقت میں تکلیف ہے، یہ حضور کا ارشاد۔ جناب ایک بزرگ نے سرکار عالم کی حدیث مبارکہ کہ بے شک جان کے نکلنے کی تکلیف ہے، اور دوسری طرف حضور یہ بھی ارشاد فرماتے جو مومن ہوگا، جو نیک ہوگا، اس کی وہ ایسے نکلے گی جیسے آگے سے بالغ ہو جائے۔ یہ بھی حضور کا حدیث۔ ایک بزرگ نے یہ دونوں احادیث، پہلے حدیث کا حضور ارشاد فرماتے بے شک جان کے نکلنے کی تکلیف ہے، یعنی جان نکلتے وقت تکلیف ہونی ہی ہونی ہے، یقینی طور پہ شدت کے ساتھ تکلیف ہوگی روح کے نکلتے وقت میں، ایک حدیث ہے۔ اور پھر دوسری طرف حضور ارشاد فرماتے مومن اور نیک کی روح ایسے نکلے گی جیسے آگے سے باہر نکل جائے۔ تو ایک بزرگ نے ایک وقت ایسا ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا تو دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں یا دونوں باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک حضور کا ارشاد یہ
شک موت کے نکلتے وقت میں شدت ہے، تکلیف ہے، درد ہے. اب اس میں مومن یا غیر مومن نیک بد کی کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں. مطلق طور پہ کہ سب کو تکلیف ہوگی، سب کو شدت ہوگی، سب کو مصیبت ہوگی موت کے نکلتے وقت. اب پھر دوسری طرف بزرگ کا یہ ارشاد کہ مومن کی وجہ سے نکلے گی جیسے آگے سے بات، تو وہ بزرگ کہتے ہیں دونوں باتیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہوگا کہ تکلیف ہونا بھی طے اور تکلیف نہیں بھی ہوگی، یہ کیسے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا قرآن کے سورہ یوسف کی تلاوت کرو جواب تمہیں مل جائے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کے سورہ یوسف کی تلاوت کرو جواب تمہیں مل جائے گا. وہ بزرگ اگلے دن اٹھے، اللہ کے ولی، اور اگلے دن اٹھ کر سورہ یوسف شروع سے لے کر آخر تک سورہ یوسف پڑھا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، پوری طرح سے پڑھا، مگر کوئی جواب نہیں ملا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. اگلے دن پھر روئے تو اگلے دن پھر سوئے تو سرکار غالب پھر خواب میں تشریف لائے، پھر سرکار خواب میں تشریف لائے تو پھر وہی سوال کیا رسول اللہ. سورہ یوسف کی پوری تلاوت کی شروع سے آخر تک ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، مگر جواب نہیں ملا کہ موت کی شدت تو ہے مگر نیکوکار اور مومن کو ایسے وہ نکلے گی جیسے آگے سے بات، دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سرکار عالم نے پھر ارشاد فرمایا سورہ یوسف کی تلاوت کرو جواب مل جائے گا، سورہ یوسف کی تلاوت کرو جواب مل جائے گا. وہ بزرگ اگلے دن پھر اٹھے، سورہ یوسف کی پوری تلاوت کی، سب کچھ ترجمہ تفسیر پڑھا، جواب نہیں ملا، جواب نہیں ملا. اگلے دن پھر جب رات کو سوئے سرکار عالم پھر خواب میں تشریف لائے، پھر وہی سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف پوری طرح سے پڑھا مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ موت کی شدت بھی یقینی ہے، موت کی تکلیف بھی یقینی، مگر مومن کیسے نکلے گی جیسے آگے سے بات، یہ کیسے ہوگا؟ سورہ یوسف کی پوری تلاوت کر لی، پورے ترجمہ تفسیر پڑھ لیا، مگر کوئی جواب نظر نہیں آیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. یا رسول اللہ سورہ یوسف میں ایسا کیا ہے جو اس کا جواب ہے؟ یا رسول اللہ سورہ یوسف میں ایسا کیا ہے جو اس کا جواب ہے؟ تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا سورہ یوسف میں تو نے یہی پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا جب فنا ہوئی، شیدا ہوئی، اور جب مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا سے کہا کہ تو غلام پر شیدا ہوئی ہے، بھلا کوئی غلام پر بھی شیدا ہوتا ہے، غلام پر بھی فدا ہوتا ہے؟ تو حضرت زلیخا نے جواب کچھ نہیں دیا، حضرت زلیخا نے تمہید کچھ نہیں کہا، حضرت زلیخا نے انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ کیا ماجرا ہے، بس یہ کیا کہ میں جو کہتی ہوں وہ کرو جواب مل جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بے نقاب پردہ ہٹا کر چہرے سے نقاب اٹھا کر آنے کا حکم دیا اور مصر کی ہر عورت کے ہاتھ میں ایک نیبو اور ایک چھری دے دی اور کہا کہ جب حضرت یوسف آ جائے تو نیبو کو چھری سے کاٹ لینا، بس اتنا ہی کرنا، تمہارا جواب تمہیں مل جائے گا. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جب بے نقاب ہو کر، حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر نقاب اٹھا کر مصر کی عورتوں کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ تمام مصر کی عورتوں نے لیموں کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی، مگر حضرت یوسف کے حسن میں ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ انگلی کٹ گئی، احساس نہیں ہوا، انگلیاں کٹ گئی، سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ نیمبو رہ گیا، انگلیاں کٹ چکی ہے، ایسی محو ہو گئی، ایسی کھو گئی. تو سرکار عالم ارشاد فرماتے ہیں ان بزرگ سے کہ جب میرے نیک مومن امتی کی روح نکلے گی جیسے وہاں مصر کی عورتوں کی نظروں
کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ تھا. جب میرے نیک مومن امتی کی روح نکلے گی اس مومن کے سامنے میں تشریف لاؤں، اس مومن کے سامنے میں جلوہ فرما رہوں گا، اور وہ نیک مومن امتی میرا جلوہ دیکھ رہا ہوگا. ملک الموت اس کی روح کو نکال لیں گے. تکلیف تو ہوگی، احساس میں ہوگا، کیونکہ وہ میرے چہرے کے جلووں میں کھویا ہوگا، وہ میرے دیدار میں محو ہوگا کہ روح تو نکل جائے گی مگر اس کا احساس نہیں ہوگا. اے بندے مومنو، جہاں بے شمار دعائیں ہم کرتے ہیں نا، اے اللہ یہ عطا فرما، اے اللہ وہ عطا فرما، اے اللہ یہ دے وہ دے، بے شمار دعائیں کرتے ہیں. آج ایک دعا سیکھ لیں. اے بندہ مومنو، ایک دعا یہ بھی اپنی زندگی پر لازم کر لے، اور وہ یہ مانگا کرے اپنے پروردگار سے ہاتھ اٹھا کر، اور صرف ہاتھ اٹھا کر گڑگڑا کر وہ رو کر آنسو بہا کر یہ بھی مانگا کرے، اے اللہ جب میری روح میری جسم سے نکل رہی ہو اس وقت میں اپنے محبوب نبی کا جلوہ مجھے بھی دکھانا. یہ بھی دعا مانگ لیا کرے، اپنی دعا میں یہ بھی شامل کر لیا کرے، کیونکہ موت کی شدت، موت کی تکلیف اور روح کے نکلنے کی تکلیف سے بچنے کا سوائے اس کے کوئی ذریعہ نہیں. موت کی شدت سے بچنے اور موت کی روح کے نکلنے کی تکلیف سے بچنے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ روح نکل رہی ہو اور اللہ کے محبوب کا جلوہ نگاہوں کے سامنے. تو لہذا مومن کی جان اس شان سے نکلتی ہے کہ سرکار عالم اللہ کے محبوب نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے سامنے برف سے اپنی جگہ افروز ہوتے ہیں، تب جا کر اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آگے سے بال نکل جائے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. آپ ذرا درود پاک پڑھیں تو بات ختم ہی جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے مرنے کے بعد، جو کہ اختتام کرنا ہے گفتگو کا، عید میلاد النبی کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں جن کا ذکر گزشتہ جمعہ کیا ہے. پہلا سوال، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال، یہ تیسرے سوال کا ہی سارا فلسفہ ہے، یا یوں کہیے تیسرے سوال پر ہی سارا دار و مدار ہے، یا یہ تیسرے سوال پر ہی کامیابی اور ناکامی کا سارا فلسفہ اسی میں چھپا ہوا ہے. بلکہ جناب آپ تعجب کریں، قبر کے 3 سوالات ہیں. صحیح حدیث کی کتابیں 6 ہیں. صحیح حدیث کی کتابیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید اللہ کا کلام 1 ہے، اور صحیح حدیث کی کتابیں یہ بھی علم لیتے چلے آج کی جمعہ. صحیح حدیث کی کتابیں کتنی ہیں؟ 6. ایک کا نام سب کو یاد ہوتا ہے، یاد ہے؟ صحیح حدیث کی سب سے بڑی معتبر سب سے ارفع اعلیٰ اونچی کتاب حدیث کی کون سی ہے؟ بخاری شریف. اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیں. حدیث کی سب سے معتبر، سب سے بڑی، سب سے صحیح، جسے ساری دنیا صحیح مانتی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، اور صحیح حدیث کی کتاب سب سے معتبر بخاری شریف. آپ جانتے ہیں جناب، یہ جو تیسرے سوال کا ہم نے ذکر کیا، تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. پہلا سوال، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے. سوال اور جواب بھی گزشتہ جمعہ سے کرتی ہے. تیسرا سوال، اب تیسرے سوال کی نوعیت کو ذرا دیکھیے، تیسرے سوال کی کیفیت کو ذرا دیکھیے.
حالانکہ جب امتحان میں سوال ہوتے ہیں تو نوعیت ایک ہوتی ہے، کیفیت ایک ہوتی ہے. جیسے نوعیت کا ایک ہونا، کیفیت کا ایک ہونا مطلب کیا؟ پہلا سوال ہے بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال بتا تیرا دین کیا ہے. تو تیسرا سوال تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ بتا تیرا رسول کون ہے. نوعیت یہی ہونی چاہیے نا، مطلب کیفیت یہی ہونی چاہیے نا. پہلا من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا ماں دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے. تو تیسرا اسی نوعیت کا ہونا چاہیے نا کہ بتا تیرا رسول کون ہے. مگر تیسرے سوال کی نوعیت پوری الگ ہے. تیسرے سوال کی کیفیت پوری الگ ہے. پہلا بتا تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال بتا تیرا دین کیا ہے، اور پھر تیسرے سوال کی کیفیت پوری الگ. تیسرے سوال کے لیے اب اہتمام، تیسرے سوال کے لیے اب ایک انتظام، تیسرے سوال کے لیے اب ماحول بدلا جائے گا. اور تیسرا سوال کیسے ہوگا؟ تیسرا سوال ایسے ہوگا کہ اس قبر اور اس مردے اور مدینہ منورہ کے درمیان کے پردے اٹھائے جائیں گے، کسی کی صورت دکھائی جائے. کیفیت دیکھیے، بڑا عجیب ہے نا فلسفہ، بڑا عجیب ہے نا، بڑی عجیب ہے نا نوعیت کہ تیسرے سوال کا اہتمام ہو رہا ہے، آرگنائزیشن ہو رہا ہے. تیسرے سوال کا فلسفہ یوں کہ تیسرے سوال کے لیے اس مردے اور مدینہ منورہ کے درمیان کے پردے اٹھائے جائیں گے، کسی کا انتہائی خوبصورت چہرہ دکھایا، کسی کی انتہائی حسین شکل دکھائی جائے گی، کسی کی دلربا شکل دکھا کر پوچھا جائے گا ما كنت تقول في هذا الرجل. بتا. اچھا اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ سوال کیا جاتا بتا یہ کون ہے، یہ بھی سوال ہو سکتا تھا. نوعیت یہ. اور آپ تعجب کریں، حدیث کی کتابوں کا ذکر کیا، ابھی اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ کیوں ذکر کیا گیا حدیث کی کتابوں کا، کہ یہ بھی سوال کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے نوعیت بدلی گئی، ٹھیک ہے کیفیت بدلی گئی سوال و جواب کی، اور کسی کا چہرہ دکھا کر یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ بتا یہ کون ہے. یہ سوال کیا جا سکتا تھا بتا یہ کون ہے. مگر نوعیت یہ بھی، مگر سوال یہ بھی نہیں کہ بتا یہ کون ہے. صحیح حدیث کی کتاب، آپ تعجب کریں گے جناب، حدیث کی صحیح کتابیں 6 ہیں، اور ان 6 میں سے سب سے بڑی معتبر 2 کتابیں ہیں، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، جسے صحیحین کہا جاتا ہے، صحیحین کہا جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی 2 کتابیں، ان میں قبر کے 3 سوالات کا ذکر نہیں ہے، قبر کے ایک ہی سوال کا ذکر ہے، اور یہ تیسرے والے. اور قبر کے 3 سوالات کا ذکر باقی 4 کتابوں میں، ابو داؤد شریف وغیرہ تیسری کتابوں. تو حدیث کی صحیح کتاب میں جو سوال جو ارشاد فرمایا گیا، بتایا گیا ہے، تیسرے سوال کی کیفیت و نوعیت وہ یہ ہوگی، اور ایسے پوچھا جائے گا، کسی کی سونی شکل دکھائی جائے گی، پیارا چہرہ دکھایا جائے گا، خوبصورت صورت دکھائی جائے گی، اور پھر پوچھا جائے گا ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد. بتا تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ محمد ہے. یہ پوچھا جائے گا. ایسا نہیں کہ تیرا جواب یہ کہ یہ محمد ہے، نہیں، سوال میں ہی بتایا جائے گا کہ یہ محمد ہے. آپ بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اور جو حدیث کے صحیح الفاظ ہے نا، اللہ اکبر، کیا ہمارے محدثین نے اس کے خلاصے کیے جناب. یہ جو قبر کا تیسرا سوال ہے نا، یہ قبر کا تیسرا سوال یہ نہیں ہے کہ پتا ان کے بارے میں کیا
کے بارے میں کیا کہتا ہے، بلکہ یہ پتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. پتا یہ نہیں کہ اب کیا بولتا ہے. اب تو سب بولیں گے نا جلوہ دکھنے کے بعد. اب تو سب کو بولنا ہی پڑے گا نا چہرہ نظر آنے کے بعد. اب بولنا کام نہیں آئے گا. پتا کیا کہتا تھا یہ محمد ہے. اب جناب جواب یہ، اللہ اکبر، جواب یہ کہ یہ میرے سب کچھ سے، میں انہی سے محبت کرتا تھا. اور جواب یہ کہ میں نے سارا اسلام، میں نے سارا فلسفہ، میں نے ساری شریعت، میں نے سارے احکامات انہی کے کہنے پر مانے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. تو لہذا یہ میرے سب کچھ سے، میں ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. میں انہیں کا کلمہ پڑھتا تھا اور میں نے جو کچھ اسلام لایا، میں نے جو کچھ اسلام سیکھا، میں نے جو کچھ احکامات پائے اور میں نے جو کچھ اسلام پہ عمل کیا، یہ میرے انہی نبی کے کہنے پر عمل کیا. تو لہذا ایمان نبی کے بغیر ہے ہی نہیں. ایمان نبی کے بغیر ہے ہی نہیں. نبی ہے تو ایمان، ورنہ تو اپنے وقت کا بڑے سے بڑا فلسفی بن جا. اگر نبی پر ایمان نہیں تو خدا پر ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں